ہماری لائف میں بہت دفعہ ایسے موقع آتے ہیں کہ جب ہمیں آگے کچھ نظر نہیں آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں اور آگے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ ایسے حالات آتے ہیں کہ لوگ خودکشی کی طرف سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ حالات آتے ہیں لٹرلی، اور جب ہمیں کچھ نظر نہیں آتا بالکل ایسے سٹک ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ پاک ہم سے ناراض ہے، کوئی راستہ نہیں، کوئی یار دوست نہیں پہچانتے، جو آپ کے اوپر جان قربان کرنے والے دوست ہوتے ہیں وہ آپ کے فون نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں کیا کریں؟ میرا نام ہے کامران سعید۔ مشکلات جو ہیں وہ انسانوں پہ ایسی آتی ہیں جیسے سمندر میں لہریں، تو انسان بعض دفعہ بے بس ہو جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، اور وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ یہ بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک سیاح نے یہ کیا۔ سیاح عام طور پہ بہت سارے دوستوں کی شکل میں گروپس کی صورت میں جاتے ہیں، لیکن جب کسی کا بہت کانفیڈنس ہائی ہو جاتا تو اس نے کیا کیا، وہ اکیلا ہی نکلا۔ وہ اکیلا نکلا، بوٹ لی اس نے رینٹ پہ، اور وہ اس نے پتہ کیا کہ یہاں ایک جزیرہ ہے، تو اس جزیرے کی طرف چل پڑا۔ اب وہ خدا نہ خواستہ جاتے جاتے کیا ہوا، راستے میں طوفان آیا، وہ جس جزیرے کی طرف جا رہا تھا وہاں سے وہ بھٹکا اور پتہ نہیں کہاں نکل گیا۔ اب وہ اوپر سے آسمان، نیچے پانی، کھانے کے لیے سامان ختم ہوتا گیا۔ 1 دن گیا، 2 دن گئے، 3 دن گئے، ایسے ہی 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، اور لائف بہت ہی مشکل ہوتی گئی، اور وہ اپنے آپ کو کوسنا شروع ہو گیا کہ کون سا وقت تھا کہ میں اکیلا ہی اس کشتی میں نکلا۔ بہت ہی آخر پھر جب بالکل ہی سب کچھ ختم ہو گیا، کبھی مچھلی پکڑ لیتا، کتنی مچھلی کھا سکتا تھا، پانی پی نہیں سکتا تھا، تو وہ کبھی کبھی بارش ہوتی تھی اس کا پانی اکٹھا کر کے وہ پی لیتا تھا۔ برے حال ہو گئے، اور کیا ہوا کہ اس کو ایک آئرلینڈ نظر آیا۔ آئرلینڈ پہ چلا گیا اور جا کے وہاں پہ اترا، کشتی اس نے باندھی، اور وہاں پہ ناریل لگے ہوئے تھے آئرلینڈ میں۔ ناریل کا پانی پیا تو اس کو تھوڑا سا سکون ہوا، وہاں سے اس کو تھوڑا بہت شکار بھی ملا۔ ابھی اس کے رہنے کا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب واپس کیسے جائے تو اس نے حساب لگانا شروع کیا۔ جس کشتی پہ وہ آیا تھا، تو ایک دن صبح اس کی اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ کشتی کہیں رات کو طوفان آیا تو وہ بھی چلی گئی۔ اب اس نے رونا شروع کر دیا، روتا رہا، لیکن کیا کر سکتا ہے۔ خیر وہ پھر دن گزرتے گئے، تو اس نے کیا کیا، چونکہ وہ اکیلا اس آئرلینڈ پہ رہ رہا تھا، تو اب اس کے اوپر رہنے کا اللہ تعالیٰ طریقہ سکھا ہی دیتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ لکڑیوں سے اس نے ایک گھر بنایا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ شکار کو ڈھونڈتے کہیں ذرا دور گیا، تو اس نے دیکھا ایک دم اس کو دھواں نظر آ رہا ہے، تو وہ فوراً چھوڑ کے بھاگا، شاید کوئی مدد آئی ہے۔ تو وہ جب بھاگ کے اپنے جس جگہ پہ وہ پہنچا تو اس نے دیکھا وہ جس جھونپڑی کو اس نے بنایا ہوا تھا تو وہ بھی جل گئی ہے۔ اب وہ بڑا ہی پریشان ہوا اور اس نے وہاں پہ رونا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکلے، اور اس نے جو کر سکتا ہے بندہ وہ یہی کیا، آخری اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ روتا جا رہا ہے، وہ جھونپڑی کو آگ لگی ہوئی ہے، اتنا بے بس ہوا کہ جب اس کی آنکھ کو بجھایا بھی نہیں۔ ابھی یہ تھوڑے دیر ہی گزری تھی کہ اس کے کان میں ایک انجن کی آواز آئی، تو اس نے دیکھا سامنے سے کشتی آ رہی، تو اس نے کشتی والے کو جو ہاتھ ویو کیے، اور وہ کشتی والے آئے اور اس کو انہوں نے پہلے پانی پلایا یا جو بھی فرسٹ ایڈ دی اور اس کو ٹھیک کیا، تھوڑا بہت نارمل کیا، اور اس کو لے کے شہر کی طرف چل گئے۔ شہر میں لے گئے، اس کو ہاسپٹلائز کرا دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ فیملی والے سمجھ رہے تھے یہ مر گیا ہے، تو فیملی والے آ گئے سبھی۔ تو جب وہ ذرا 2-4 دن میں ذرا تھوڑا اس قابل ہوا کہ جب وہ بات کر سکے، تو اس نے کہا جی میں اپنے محسنوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے محسن آ گئے، اس کے ساتھ ملے، تو باتیں ہوئیں کہ بڑے لکی ہیں آپ، یا آپ کی بڑی مہربانی، آپ کے فیملی کی دعائیں تھیں، یا آپ کے ماں باپ کی دعائیں تھیں، یا جو بھی تھا، یا آپ کا کوئی اچھا کام تھا، تو یہ سارا۔ اس نے کہا یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو میرا کیسے پتہ چلا ہے؟ تو وہ جو اس کے محسن تھے انہوں نے کہا کہ وہ آپ نے جو آگ جلائی تھی نا، تو ہمیں وہاں سے پتہ چلا کہ یہ تو ویران ہے، ہم تو ادھر آتے جاتے رہتے، ادھر تو کوئی رہتا نہیں۔ وہ جو آپ نے آگ جلائی تھی، میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ جو آپ نے آگ جلائی تھی، اور حالانکہ ہوا یہ تھا کہ جھونپڑی جل گئی تھی، اور جب اس نے اللہ تعالیٰ کو دعائیں مانگی تھی۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، تو بھائی جان اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں۔ میں آپ کو صرف ایک ہی گزارش کر سکتا ہوں، ایک ہی کام کریں جو کر سکتے ہیں، سمجھیے، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، تہجد میں اٹھ جائیں، بس اور کچھ نہیں ہے۔ جو کہتا ہے یہ کر لیں وہ کر لیں، بہت کچھ ہو بھی جاتا ہے، لیکن ایک ہی حال ہے، اللہ کی ذات۔
اللہ کی ذات ہی ہے جو آپ کو ہمیں پال رہی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، آپ نے اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے، اور اللہ کے سوا کون جو ہماری مدد کرے گا؟ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے گی تو یہ ساری 60 ساڑھے 8 ارب انسان ہمارے خلاف کچھ کرنا چاہے تو ہمارا آپ کا ایک بال بھی بکا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے کے بغیر۔ تو بوس اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے، چونکہ آج کل رمضان ہے، رمضان سے اللہ سے مانگیں، آخری دن آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کریں، ہر اپنی لائف کے ہر حصے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایڈ کر لیں، اپنی زندگی کے ہر حصے میں اللہ تعالیٰ کو ایڈ کر لیں، آپ کی زندگی بالکل سکون ہو جائے گی۔ یہی سوچیں، کوئی بھی مشکل وقت آ جائیں، یہ نہ سوچیں کہ میرے پہ یہ مشکل کیوں آ گئی، یہ سوچیں اللہ پاک تیرا شکر ہے، اللہ پاک تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہو۔ اس چیز پہ عمل کریں، اس سے آپ کی لائف میں بہت چینج آئے گا۔ ایک چھوٹی سی گزارش، آج سے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور اپنے عزیزوں دوستوں کے ساتھ اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا رویہ بہتر کر لیں، اس سے بھی آپ کی لائف میں چینج آئے گا۔ السلام علیکم۔